السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں، اور جو پنجاب ہے وہ اس وقت ہٹ لسٹ پر ہے سیلاب کے۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں آیا، خیبر پختونخوا میں بارشوں نے، طوفانی بارشوں نے تباہی ہوئی، اور اب پنجاب کے جو سیٹل ایریا ہیں، لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، دیگر جو علاقے ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ اس پر گفتگو کی جائے گی کہ کیا ہم نے اس حوالے سے کوئی تیاری کی تھی، اگر کی تھی تو وہ کیا تھی۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ عمران خان نے، جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، اور قائمہ کمیٹیوں سے بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ اور اس کے بعد بانی تحریک انصاف نے جو آرمی چیف سے متعلق جو باتیں کی ہیں، جو ہماری قومی ادارے ہیں اس کے متعلق جو باتیں کی ہیں، اس نے بات چیت کے امکانات کو کس طرح سے نظر انداز کیا ہے، اور کس طرح سے جو سیاسی بحران ہے اس میں مزید جو ہے وہ شدت آ سکتی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں بھارت نے جو سیلابی پانی چھوڑا ہے اس نے پاکستان کو بتایا بھی تھا۔ اس حوالے سے یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا بھارت نے دشمنی کی؟ ہرگز نہیں۔ بھارت اتنا پانی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اور لامحالہ طور پر اس کو چھوڑنا پڑا، اور اسے گڈ ول جیسچر کے طور پر پاکستان حکام کو بتایا، مگر جو پاکستان میں تباہی آنی ہے وہ یقینی طور پر آنی ہے۔ خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ یہ معاملہ یہاں تک رک جائے گا، مگر اب چناب میں جو سیلابی پانی ہے وہ اس بڑی تعداد میں جو مطلب تاریخی طور پر بھی اتنا پانی ہمارے یہاں سے نہیں گزرا جو اب اس کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ دوسرا ناظرین، جموں میں 500 میٹر بارش ہوئی۔ جموں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ہوئی، اور یقینی طور پر یہ ایک اس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری طرف جو ہے سیالکوٹ میں 333 ملی میٹر بارش ہوئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے جو کہ شاید اس سے قبل نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورا جو سیالکوٹ ہے وہ اس وقت اس کے جو بیشتر جو اضلاع ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور لاکھوں ایکڑ بلا مبالغہ ایکڑ کی جو فصلیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ جا رہا ہے سندھ کی جانب، ساؤتھ پنجاب کی طرف نکلے گا، اور اس کے بعد سندھ کی جانب میں جائے گا۔ اب سندھ میں یہ تباہ کاریاں کتنی کرتا ہے؟ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 7 یا 8 دن بعد یہ سندھ میں داخل ہوگا۔ حکومت سندھ کے لیے بڑا چیلنج ہے، اب جو اس کی کارکردگی ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ پنجاب کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کچھ کام ہو رہا ہے، مگر جو آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات صوبائی ہیں عثمان بخاری، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، زیادہ تر انہوں نے جو جاپان کی جو باتیں کی کہ دورہ ہوا، کس طرح سے ہوا، کیا ہوا، مگر جو حقیقی معاملات ہیں جو پنجاب میں، جس طرح میں نے بتایا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مویشی متاثر ہو رہے ہیں، گھر لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، اس کی جانب اگر توجہ مبذول کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ شانگلہ چلی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اگر وہ جائیں، پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں، چناب میں جائیں، تو وہ زیادہ ایک ایسا جسچر ہوگا جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو ان کی رہنما ہے، جو ان کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ ناظرین، جو ہمارا جو فلڈ کمیشن ہے یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو فلڈ کمیشن ہے شاید اس کا اتنا دائرہ کار نہیں ہے، یا اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، یا اس کو اتنا تیار نہیں کیا گیا کہ یہ جو ہمارے ہاں جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ NDMA موجود ہے، لیکن اس کا جو ڈومین ہے وہ اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس تمام امور سے نبٹ سکے۔ اب جب معاملہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ اس موقع پر یقیناً افسوسناک ہے، اور اس میں جو کنفنٹریشن جو محاذ آرائی کی سی جو کیفیت ہے ہماری قومی اداروں کے حوالے سے، ناظرین مشکل کی اس گھڑی میں دیکھیں، مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ایک یکجاں ہونا چاہیے۔ ضمنی انتخاب میں اگر آپ حصہ نہ لیں یا لیتے تو یقینی طور پر سسٹم کے اندر رہ کر
آپ کچھ گین کر سکتے تھے۔ جو بانی تحریک انصاف ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پنجاب میں خیبر پختونخوا کی حکومتوں کا خاتمہ کیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ایسا نہ کریں، قومی اسمبلی سے استعفوں کی بات بھی کی گئی تھی، اس وقت بھی یہ باتیں سامنے۔ ایک بار پھر آپ جب اس نظام کے اندر رہ کر، یہ نظام جیسا بھی ہے یہ آپ کو قوت فراہم کرتا ہے، یہ آپ کو لیجٹیمیسی دیتا ہے۔ اگر آپ اس نظام سے ہٹ جائیں گے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، تو یقینی طور پر آپ جو ہے وہ نقصان آپ کو ہوگا، آپ کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ دیکھیں 8 فروری کے جو الیکشن تھے، اس میں اگر پی ٹی آئی، سپوز اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کرتی، تو کوئی بھی آج یہ نہ کہتا کہ عمران خان کی حمایت اتنی زیادہ ہے، عمران خان نے اتنی تعداد میں پی ٹی آئی نے ووٹ لیے ہیں۔ یہ بات ریشنل ہے۔ تحریک انصاف کو اس سوال سے سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل وقت ہے، اگر وہ مسائل سے دوچار ہیں، تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ذمہ داری انہی پر ہے۔ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں اس موقع پر یہ حالات، یہ معاملات، اس قسم کی باتیں جو ہمارے جو قومی انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر اس طرح سے تنقید ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یقینی طور پر جو منفی اثر ہوگا تحریک انصاف اور قومی اداروں کے درمیان، اور پاکستان کی اوورال سیاست پر، اور پاکستان کے وہ جو مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں ان پر بھی۔ لہٰذا اگر قومی سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو کوئی ریشنل لوگ موجود ہیں، تو یقینی طور پر انہیں اس سوال سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔